کرنل صاحب، ہمارے ہاں صحافی بھی اٹھائے جاتے ہیں، عام شہری بھی جبری طور پہ لاپتہ ہوتے ہیں، اور اب تو جو ایک تھا کہ جی اپنے لوگوں کا تھوڑا سا یہ حیا کرتے ہیں، تو وہ بھی حیا اب باقی نہیں رہا۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں آرم فورسز کے، انہیں بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ جو خفیہ ادارے ہیں ہمارے، خواہ وہ ایم آئی ہو یا آئی ایس آئی ہو، کیا یہ کسی سویلین کو گرفتار کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ یعنی لاپتہ کرنا تو ایک بہت ہی سنگین جرم ہے نا، لیکن قانونی طور پہ وہ انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ آرمی ایکٹ میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے کسی سویلین کو اریسٹ کرنے کی۔ دیر از نو پروویژن پورے آرمی ایکٹ کو 2.5 کلو کی کتاب ہے۔ کوئی ایک قانون تو ایک تو شک ہوتی کہ سویلین کین بی اریسٹڈ، دیر از نو پروسیجر ایٹ آل۔ یہ تو جب ایوب خان مرحوم تھے نا، وہ جب 65 کی جنگ جو عوام کی مدد سے جیتی گئی تھی، اس کو تاشقند میں ہار گئے۔ جب ہار گئے واپس آئے تو ان کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور آرمی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کے جنگ جیتی، آپ بغیر کسی شرط کے وڈرال آف دی ٹروپس ہو گیا، کشمیر کا بھی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے فوری طور پہ آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی، سیکشن 21D میں انہوں نے کہا کوئی بھی سویلین کوئی ایسی بات کرے جس کے وجہ سے فوج کے اندر کو بغاوت کا امکان ہو تو ہی کین بی اریسٹڈ۔ کوئی بھی سویلین آرمی افیئرس ڈسکس کرے تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ ہی ہیز وائلیٹڈ دی سیکرٹ ایکٹ۔ یہ انہوں نے 2 جنرل قسم کی امینڈمنٹ کرائیں آرمی ایکٹ، جس پر وہ اپنے دور پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ لوگوں نے اس کو بڑا اپوز کیا، یا خان نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ بے شمار لوگ اس پاکستان میں اسی کے تحت اٹھائے گئے، اور وہاں ریکارڈ پر بھی آیا، وہ ہمارے خلاف ایک موومنٹ چلی اور ہمیں پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ پھر بعد میں جنرل ضیاء الحق مرحوم آئے تو انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، اور اس کے دور جو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے دور میں سب سے پہلے احمد فراز اٹھائے گئے اسی لاء کے تحت۔ شبلی فراز صاحب کے والد محترم شاعر جو تھے، اسی پہ غداری کے الزام کے انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، انہوں نے ایک نظم سنائی، اس پہ اریسٹ ہو گئے۔ اس پر وہ کیس افضل ذلہ کے پاس لگا لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے سمن کیا، ان کو بلایا گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کیا چارج ان کے خلاف ہے؟ تو وہ چارج انہوں نے کہا جی آپ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، آپ کے پاس کیا اختیار تھا؟ انہوں نے کہا جی 21D کے تحت۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتائیں واٹ واز دی مٹیریل اگینسٹ ہم۔ وہ لا نہیں سکے، ان کو رہا کرنا پڑا۔ پھر ایک فرخندہ بخاری صاحبہ خاتون تھی، ان کو لاہور سے اٹھایا گیا، ایم آئی نے اٹھایا، اور ان پہ باقاعدہ انہوں نے FIR بھی درج کرائی، لیکن وہ بھی جسٹس قریشی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قانون بتائیے، وٹ واز ریکورڈ فرام ہر، کچھ بھی نہیں نکلا تھا، شی واز آلسو ریز۔ تو اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب تو اس سے باز آ گئے، انہوں نے کہا بھائی آئندہ کسی کو نہ اٹھائیں، چھوڑیں اس کو۔ لیکن اب جب مشرف صاحب آ گئے تو انہوں نے اس کو بلا دریغ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا جس کو چاہو اٹھاؤ، جو مرضی کرو، اور عدالتوں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ، اور انہوں نے اپنی کتاب میں مانا کہ میں نے اتنے لوگ بھیجے، اور یہی جسٹس جاوید اقبال جو اس کے چیئرمین ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی میں بیان دے چکے ہیں کہ 5000 کے قریب لوگ امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ جسٹ اس نے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وچ پریس میں آ چکی ہے، اس میں انہوں نے سینٹ میں جا کر دی، وہ لوگ لاپتہ ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں آلریڈی۔ یعنی قانونی سٹیٹس، لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ اگر اٹھائیں، گرفتار کر پکڑ بھی لیں، مثلا کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ مشکوک ہے، GHQ کے سامنے گھوم رہا تھا مثال کے طور پہ، تو یا کوئی اور اس طرح کا ایلیگیشن ہے، تو پکڑ کے الٹیمیٹلی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے حوالے ہی کرنا چاہیے۔ یہ قانونی ہاں، اصل یہی تھا، یہ کلیئرٹی نہیں تھی اس پہ، جس کے لیے ہم نے بڑا لکھا کہ لوگ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں، کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ آئی نیور نیو دس تھنگ کہ میرے کیس میں یہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ اور جب مجھے اٹھایا گیا اور مائی اریسٹ واز چیلنج بائی مائی سن ان دی ہائی کورٹ، اور مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہوئی کہ میرے کیس میں جو لیڈنگ لائرز تھے نا، وہ ہمارے جیک ڈپارٹمنٹ کے سابقہ جیک تھے برگیڈیئر واصف صاحب، اور دوسرے شیخ حسن صاحب تھے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے یہاں پر ہائی کورٹ بار کے سابقہ، پھر کندوال صاحب تھے، وہ بھی پریزیڈنٹ تھے، سٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت، اور اس طرح توفیق آصف صاحب تھے، وہ بھی ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو تمام لیڈرشپ، پھر امجد شاہ صاحب تھے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے، اور یہ سارے لوگ پھر دے اپیئر ہوئے میرے کیس میں، اور الٹیمیٹلی میرے کیس میں یہ ججمنٹ آ گئی جس کے اندر کیٹیگریکل انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے وضاحت کی آرمی ایکٹ کی کہ آرمی ایکٹ کے مطابق، کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتاری ہوتی ہے، انہوں نے کہا سیکرٹ ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سویلین کی گرفتاری کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجاز افسر میجسٹریٹ کے پاس جا کر میٹیریل پیش کرے کہ یہ میٹیریل ان سے ریلیٹڈ ہے، حلفی بیان دے، اس حلفی بیان کے بعد میجسٹریٹ مطمئن ہو اور وہ FIR کو حکم دے، اور FIR کے بعد وہ وارنٹ ایشو کرے
اور اس وارنٹ پہ اس افسر کو, اس سویلین کو گرفتار کیا جائے, اور گرفتار کر کے پھر میجسٹریٹ کے پاس لایا جائے, اور کیس شوڈ بی ریفر ٹو سیشن جج. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اٹ ہیز اسی کے فیصلے کے خلاف دے وینٹ ٹو سپریم کورٹ, اور وہاں سے انہیں معذرت کر کے واپس آنا پڑا, اور اس فیصلے نے ابھی فائنلٹی اٹین کر لی اور یہ پبلش ہو چکا ہے PID میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. بالکل, وہ جو ایمبیگوٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا, آپ نے شروع میں اپنے ایک پٹیشن کا ذکر کیا تھا جو آپ کو اٹھائے جانے کی وجہ بھی بنی, وہ جو انگور اڈا کی جو پوسٹ تھی جو افغانستان کے حوالے کر دی گئی تھی, اور وہ پٹیشن آپ نے دائر کی کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی افسر اپنی پوسٹ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر سکتا. تو اس میں آپ نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور عاصم سلیم باجوہ کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دائر کی, اور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت جو کور کمانڈر پشاور ہے. جی, تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کا اس پہ کیا موقف ہے؟ وہ پٹیشن از اسٹل پینڈنگ, ٹھیک ہے, اور اس میں ہائی کورٹ نے ان سے کمنٹس مانگے, کیونکہ وہ ہائی کورٹ نے جو ایڈمٹ کی, ہائی کورٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے دے دیا. تو وہاں پہ میں نے چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ تھے ہمارے, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی پریس میں آئی ہوئی, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا کام تو مادر وطن کا دفاع کرنا ہے, آپ نے کس قانون کے تحت حوالے کی, آپ کا کام ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا تھا. ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن تھی وہ گیو اینڈ ٹیک کرنا تھا, یا کوئی بیسیکلی یہ امریکن پلان تھا کہ امریکہ کو پتہ تھا ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے, اور امریکہ یہ چاہتا تھا ہم افغانستان سے نکلیں تو بجائے واپس جانے پہ پاک افغان بارڈر پہ بھی انگور اڈا جو پوسٹ ہے ہماری, اٹ از اے ولیج جس کی بہت بڑی آبادی ہے, کہ وہاں ہم جا کر بیٹھ جائیں گے, ایک ہمارے پاس ایک بیس ہوگا ان کے خلاف. وہ انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان کو دیں, تو وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے, اور آج تک اس کے اندر کورٹ کے آرڈر کے باوجود کمنٹس نہیں داخل کیے گئے کہ کورٹ نے کہا جی دیا یا نہیں دیا, جو جواب دیں ابھی تک وہ جواب نہیں آیا. ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ وہ نہیں دی گئی, مجھے بھی کہا گیا پٹیشن آپ واپس لے لیں کہ ہم نے نہیں دیا, بارڈر ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. میں نے کہا اگر کی گئی ہے تو آپ لکھ کر دے دیجیے, پٹیشن میری ختم ہو جائے گی. لیکن آپ لکھ کر دیں, میں خود نہیں واپس لوں گا, کیونکہ واپس لینا تو ایک اور سنگین جرم ہے. تو ان لوگوں کے ریٹائر ہونے سے معاملہ کوئی ختم تو نہیں ہو جاتا؟ نہیں, یہ تو وہ جرم ہے نا جس کی سزا موت ہے. آرمی ایکٹ میں اس کی سزا ڈیتھ ہے, اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. وطن کی سرزمین کو بیچ ڈالنا, یا دفاع وطن سے غافل ہو جانا, یا چیک پوسٹ جس کی حفاظت کرنا وہ اس کو دشمن کے حوالے کرنا, اس کی سزا موت لکھی ہوئی ہے. اور یہ وہ لا جو اوفینس ہے جو ٹائم بار نہیں ہوتا, جب بھی ملزم پکڑا جائے گا اس کا ٹرائل ہوگا. اچھا, وہ کور کمانڈر پشاور آرمی چیف اور عاصم سلیم باجوہ کو کس حیثیت میں؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے, ہی از دی مین وٹنس ان دس کیس, کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ وی ہینڈڈ اوور انگور اڈا ٹو افغانستان ٹو امپروو دی بیٹر ریلیشن شپ. DGI SPR کی حیثیت سے. جی ہاں, وہ ٹویٹ ہمارے پاس ہے, وہ ایک ایویڈنس ہے ہمارے پاس بہت بڑی جو انہوں نے کی ہوئی ہے. ہی واز ویری ہیپی ود اٹ, اٹ مینز ہی واز وہ اس پلان کا حصہ تھے. اچھا کرنل صاحب, DGI کی تعیناتی کے حوالے سے بڑا تماشا لگا رہا, جس طرح آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا تماشا بنا تھا, کم اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو جو ہے وہ ملی ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی کیجیے کہ پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے. ظاہر ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, لیکن ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ گریجولی جو یہ اتھارٹی ہے یہ سویلین حکومت سے چھینی جاتی رہی ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ آخری جو اناؤنسمنٹ جو پرائم منسٹر آفس سے کی گئی تھی, وہ جب جنرل ظہیر الاسلام کو DGI تعینات کیا گیا, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو وہاں سے اناؤنسمنٹ آئی. تو اس کا اعلان تو ظاہر وہیں سے ہونا چاہیے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے, لیکن اس کے بعد جتنے بھی DGI آئے, خواہ جنرل رضوان اختر ہوں, عاصم منیر ہوں, نوید مختار ہوں, فیض حمید ہوں, یا اب جو نوید انجم صاحب کی تعیناتی کا ہے, تو یہ ساری اناؤنسمنٹ ISPR نے کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ ISPR کا اناؤنسمنٹ کرنا کیا وزیر اعظم کے اختیارات پہ میں مداخلت کے مترادف نہیں ہے؟ میں اس کی بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ آپ نے اگر خبر پڑھی ہو کل کے اخبارات میں کہ 700 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا, اور 5 سے 4 نوجوان روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں. جب ہمارے بارڈر پر اتنی کرٹیکل سچویشن ہے, اور یہاں ایک اہم ترین اپائنٹمنٹ کے اوپر ایک کنفیوژن چل رہی ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی. پریکٹس تو یہی ہے, جتنے کور کمانڈرز ہیں یا آرمی کے اندر جتنی پوسٹنگز ہیں وہ آرمی چیف ہی کرتے ہیں, بلکہ پوسٹنگ آرڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے COS از پلیز ٹو اناؤنس فالوئنگ پوسٹنگز. ہر پوسٹنگ چاہے وہ
सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग है या लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्टिंग है, सही, बिकॉज दे आर द कमांडर्स एंड इट इज़ हिज प्रेरोगेटिव टू डिसाइड कि किस कमांडर को कहाँ लगाना है। लेकिन जहाँ तक DGISI का ताल्लुक है, ही इज़ द ओनली यूनिफॉर्म पर्सन जी, हु इज़ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। बाकी कोई कोर कमांडर प्राइम मिनिस्टर को विजिट नहीं कर सकता, ना प्राइम मिनिस्टर किसी को बुला सकते हैं डायरेक्टली। सिर्फ एक ही वाहिद फ़र्द हैं, और ज़ाहिर है ये वो फ़र्द होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हो। और प्रैक्टिस भी यही है कि वो असल में अनाउंसमेंट करना समथिंग इट इज़ इमैटीरियल, कि चलें ISPR का काम ही है अनाउंसमेंट करना, कि पब्लिक को बताना। मेन चीज़ है नोटिफिकेशन की। असल होता ये है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जी ज़ियाउद्दीन भट्ट का नाम उन्होंने भेजा, ही शुड बी अपॉइंटेड DGISI, फ़ौरन अपॉइंट हो गए। 2 मिसालें हैं कर्नल साहब, जब वज़ीर आज़म ने अपने अख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ DGISI की तैनाती। एक तो जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो असलम बेग मिर्ज़ा आर्मी चीफ़ थे, उन्होंने पैनल भिजवाया 3 नामों का, तो बीबी साहबा ने कहा जी नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया। और उन्होंने शमसुर रहमान कल्लू को, जो रिटायर्ड जनरल थे, जी रिटायर्ड जनरल थे, बिल्कुल, तो उस पर बड़ी नाराज़गी हुई। दूसरी बार जब नवाज शरीफ ने जनरल जावेद नासिर को लगाया, जी, तो वो भी आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो लगाया गया। और दोनों मरतबा ये हुआ कि वो जितनी अहम मीटिंग्स थी उसमें फिर उन्हें बुलाया नहीं जाता था, और फिर शमसुर रहमान कल्लू के हवाले से तो बल्कि ये फुप्ती कसी जाती थी, जो फ़ौजी हल्के थे, कहा जाता था कि नो कल्लू कल्लू, कि उन्हें कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन असूलन तो ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि वो जिसे चाहें बिल्कुल DGISI लगाएं, और वज़ीर आज़म से पूछे बगैर या कंसल्ट किए बगैर ISPR का ये अनाउंस कर देना कि फ़लाँ साहब जो हैं वो DGISI होंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का ही है कि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब अनाउंस अपॉइंट कर दें तो फिर चाहे ISPR उसको अनाउंस करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक ये प्रिंसिपल है, इशू है कि प्राइम मिनिस्टर एक ही तो अफसर हैं वो, कि जिसको प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम, हाँ, और जैसे इंडिया में मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊँ, वहाँ हाउ दी कंट्रोल इज़ विद द सिविलियन गवर्नमेंट। वहाँ कोई कोर कमांडर भी अपॉइंट नहीं हो सकता विदाउट द परमिशन ऑफ कोर चीफ प्राइम मिनिस्टर। वहाँ बाकायदा कमांडर्स की पोस्टिंग जो है रिकमेंडेशन जाती है, पोस्टिंग नहीं होती। सेक्रेटरी डिफेंस को सेक्रेटरी डिफेंस प्लेस करता है प्राइम मिनिस्टर के पास, सही, और प्रेस में ये खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द पोस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 4 कमांडर्स। आप ये देखें वहाँ पर, यहाँ इस हद तक सेक्रेटरी डिफेंस का इतना कंट्रोल है वहाँ पर, फिर सेक्रेटरी डिफेंस रिकमेंड करके भेजता है। और हमारे यहाँ वज़ीर दिफा की भी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर दिफा को तो शायद बेचारे को पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज़ द लॉ, शायद उन्होंने आर्मी एक्ट भी नहीं देखा होगा। आई एम पॉजिटिव। अच्छा कर्नल साहब, आप जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे, कमर जावेद बाजवा साहब आपके कोर्समेट भी हैं, अगरचे आपसे खफा रहते हैं, तो ये भी सुनने में आ रहा है नवंबर 2022 में जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, जो एक्सटेंशन उन्हें दी गई थी 3 साल की। ये भी सुनने में आ रहा है कि जी अभी मुल्क को मज़ीद ज़रूरत है उनकी क़यादत की, तो मज़ीद तोसीक जो है वो उन्हें दी जाए। तो एक तो ये आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, दूसरा ये इसकी जो कानूनी पोजीशन है वो बताइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, हमने किसी ने देखा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महीने की मोहलत दी थी, एक राय ये है कि जी उनकी जो 3 साल की एक्सटेंशन है वो उस 6 महीने के बाद शुरू हुई, लिहाजा वो नवंबर 2022 के बाद भी 6 महीने उनके पास हैं। दूसरी ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक दिन भी नहीं दे सकती। बिल्कुल, तो वो दरअसल जो 3 साल की तोसी हुकूमत ने दी, उसका आगाज़ वहीं से ही होगा, यानी वो 6 महीने उनका डेट था, जो ओरिजिनल डेट जिस पे वो रिटायर हो रहे थे, वहाँ से 3 साल आगे होगा। 6 महीने का उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। 6 महीने पीरियड तो उन्हें अता किया था कि इसमें आप कानून साजी करवा लें, अगर करवा सकते हैं, जो उन्हें करवा ली, उसके लिए 6 महीने देने की ज़रूरत ही नहीं थी, उस तो 6 दिन में भी हो जाने। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट तो एक दिन भी नहीं दे सकती। नहीं, कानून उनके पास जवाज़ ही ख़त्म है, लेकिन चलें उन्होंने एक फेवर की। तो पहले तो आप देखें ना, आम हालात में तो सुप्रीम कोर्ट कह देती है मिलिट्री पर्सनल के केस में जी 119 के तहत हमें इख्तियार ही नहीं है, इसमें उन्होंने इख्तियार भी इस्तेमाल किया। जब मैंने जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन चैलेंज की तो मेरी पिटीशन इस बात पे डिसमिस कर दी गई कि 199 के तहत तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, जबकि इस यहाँ कानून वाज डिफरेंट। तो चलें, लेकिन इनकी एक्सटेंशन उसी दिन से है जिस दिन इनकी पहली मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई थी, वहाँ से आगे उस 6 महीने का इससे कोई तल्लुक़ नहीं।
صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کو مزید ایکسٹینشن لیں گے. وہ بڑے میچور ہیں اس معاملے میں, حالات کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اپنے وقت پہ اگر جنرل کیانی وائی آئی فائلڈ پٹیشن اگینسٹ ہم, وہ ہم تو یہی توقع کرتے تھے. وہ نہیں, اس کا نقصان ہوا. میں 2019 میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ خاص. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جنرل کیانی نے ایک ایکسٹینشن لے لی. جی. اب جب اس ایکسٹینشن کے دوران ان کی عمر مبارک 60 ایئرس کو پہنچنے لگی نا, تو اسے 2 مہینے پہلے میں نے پٹیشن دائر کی کہ سر ان کی عمر 60 ایئرز ہونے والی ہے, تو ان کو ان کی جگہ نیا چیف لگایا جائے. وہ نہیں کیا, وہ ناراض بھی ہوا مجھ سے, بلکہ میری گاڑی بھی جلا دی گئی. اچھا. اس دور میں مجھ پہ میرے بیٹے پر بھی حملہ ہوا. تو کہ جی وایا, میں نے کہا جی میں تو, اور نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے بلکہ جج صاحب نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. میں نے کہا ہم ریزرو آفیسر آف دی پاکستان آرمی اینڈ ان دی کیس آف وار ہی ول بی مائی کمانڈر. تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کمانڈر ایسا ہو جو 60 ایئر سے زیادہ عمر اور رائفل بھی نہ اٹھا سکے. تو ایک شہری ہونے کے ناطے بھی آپ. اور اگلے دن انہوں نے پھر بطور ایک اسپیشلی پریس میں فوٹو چھایا کی جس میں وہ رائفل لے کے کھڑے ہوئے تھے, لیکن رائفل سٹینڈ پہ پڑی تھی. میں نے تو انہوں نے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا, اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو 2 مئی والا انسیڈنٹ نہیں ہوتا جو ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا تھا, جو ابھی بھی کنٹرول ہے کہ اس میں وٹ واز ہز, ان کا رول دبا نہیں لگتا. جی جی. پھر جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا ان کے دور میں. میں نے اس پہ بھی پروگرام کیا کہ اس حملے کے بعد تو انہیں ریزائن کر لینا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیں نا, یہ 2-3 انسیڈنٹ ہو گئے. اگر وہ نہیں ہوتے تو آرام سے ریٹائر ہو کے آج بڑے گریسفل طریقے سے, وہ کہتے ہیں اف اینڈ از ویل دین آل از ویل. جنرل کاکڑ کے خلاف لوگوں کو بڑی شکایات تھی, لیکن جنرل کاکڑ بڑی گریسفلی نکل گئے. اور آپ حیران ہوں گے, جنرل کاکڑ کا ارادہ تھا ایکسٹینشن لینے کا. یہ مجید نظامی صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں انہیں ملنے گیا جی ایچ کیو میں, وہاں سارے افسر کھڑے تھے, تو انہوں نے سب کے سامنے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایکسٹینشن لینی چاہیے. تو میں نے کہا کہ سر یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, آپ ایکسٹینشن لیں گے تو یہ سارے سپرسیڈ ہو جائیں گے. تو پھر انہیں وہی کاکڑ صاحب ان کو علیحدہ کمرے میں لے گئے. مجید نظامی سے انہوں نے کہا کہ میری مسز بھی کہتی ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ لیں. تو مجید نظامی صاحب نے کہا کہ میری بہن کو میرا سلوٹ پیش کیجئے, وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہیں. اور وہ کاکڑ صاحب نے پھر نہیں ایکسٹینشن لی. راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ رائے جو ہے وہ موجود رہی کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور بڑی تگ و دو بھی کی گئی. پھر وہ جو ان کے پرستار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے. یہ بھی باتیں سننے میں آتی رہی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی بڑی اہم پوزیشن کی توقع کر رہے تھے, لیکن آپ نے وہ ایک پٹیشن دائر کر کے جو ہے وہ ان کے سارے خواب دیکھنا شروع کر دی. وہ ایک وہ ہوا, اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو اسلام آباد کا دھرنا تھا نا, جس میں اسلام آباد کو لاک آؤٹ کرنے کا پروگرام تھا, کہ اسلام آباد لاک آؤٹ کر دیے. عمران خان نے کہا جی کوئی بندہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا. یہ اس میں 2 نقصان تھے. ایک تو سی پیک روٹ پہ وہ کانوائے روانہ ہو چکا تھا, اور انہوں نے دھمکی دے دی کہ لاک آؤٹ ہوگا مکمل. تو اس پر بھی میں نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد میں, کیونکہ عمران خان پر ٹیررزم کے 2 چارجز تھے, اور دونوں میں مفرور تھے. وہ پارلیمنٹ حملہ کیس اور وہ جو پولیس افسر کو انہوں نے مارا تھا, تو وہ اس میں مفرور تھے. تو اس پہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی, جس میں نے کہا کہ ایک مفرور آدمی کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام آباد لاک آؤٹ کیا جائے. تو وہ شوکت صدیقی صاحب کے پاس لگے, انہوں نے سمن کیا ان کو, اور ساتھ پولیس کو آرڈر دیا. میں نے کہا جس کی اریسٹ کا آرڈر جاری کریں. وہ پھر ان کا دھرنا نہ ہو سکا, اور ان کو ملا آرڈر کہ آپ جا کے وہ جو ڈیموکریسی چوک ہے وہاں پہ جلسہ کریں. تو اس کو بھی جنرل راحیل شریف صاحب نے مائنڈ کیا. ان کے ایک بڑے سینئر افسر میرے گھر پہ مجھے ملنے آئے, اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یار آپ کو کیا ضرورت تھی یہ پٹیشن دائر کرنے کی. اس کا راحیل شریف سے کیا تعلق؟ اس کا یہ تھا کہ وہ اگر اسلام آباد لاک آؤٹ ہو جاتا مکمل تو فیڈرل گورنمنٹ وڈ ہیو بین کولیپسڈ. تو فیڈرل گورنمنٹ وڈ ہیو ریکویسٹڈ ٹو راحیل شریف صاحب کہ آپ ہمیں آئیں اور ہمیں ریسکیو کریں, ہم تو راستے بند پڑے ہوئے ہیں. وہ میری پٹیشن کی وجہ سے, ایک تو وہ جو پہلا کانوائے تھا سی پیک والا وہ کامیابی سے گیا, کیونکہ یہ اس دن یہ اس کو بلاک آؤٹ نہ کر سکے نا, کیونکہ شوکت صدیقی نے سختی سے آرڈر دیا کہ اسلام آباد سیل بھی نہیں آپ کریں گے, اسلام آباد کھلا رہے گا, کوئی لاک آؤٹ نہیں ہوگا, اور صرف آپ ڈیموکریسی چوک میں جائیں. اور پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہو کے اپنی ضمانت بھی کرانی پڑی. اس سے پہلے تو وہ ضمانت کرانے پہ بھی تیار نہیں تھے آن مائی پیٹیشن, اور جب تک انہیں ضمانت نہیں کرائی وہ گھر سے بھی پھر نہیں نکلے, کیونکہ اس کے اندر میری پریئر یہی تھی کہ ڈی آئی جی کو کہیں, اسلام آباد آئی جی کو کہیں کہ ہی شوڈ اریسٹ ہم. تو انہوں نے مجھے پوچھا آئی سی کہ کیوں نہیں اریسٹ کیا. میں کہا سر یہ تو پروٹوکول دیتا پھر ہے. وہ بار میں خطاب کرنے آئے تھے, ہی وڈ ہیو بین اریسٹڈ آن دیٹ ڈے. وہ پھر پورے 2 ویکس عمران خان صاحب بنی گالہ سے نہیں باہر نکلے جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی.
یہ اسلام آباد لاکوٹ والا پورا پروجیکٹ ختم ہو گیا صحیح، اور وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکیں. میٹیریلائز نہیں ہو اس کو. کرنل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تشنگی ابھی بھی خاصی باقی ہے، کوشش کریں گے کہ پھر کسی نشست کا اہتمام کیا جائے کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ، کیونکہ بہت سے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو نہیں ہو سکی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.